وار، جنگ ہمیشہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس کے کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اس کے مقاصد اتنے بڑے اور اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے۔ انسانوں کی ہزاروں سال کی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم جس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ شہر ہے جو پچھلے 4000 سال سے اپنے رہنے والے لوگ اور اپنے مالکان تبدیل کیے جا رہا ہے۔ یروشلم، ایک ایسا قدیم تاریخی شہر جس کو اس وقت دنیا کے 3 بڑے مذاہب اپنا ہوم لینڈ تصور کرتے ہیں۔ یروشلم کی اگر 4000 سالہ تاریخ کو اچھے سے اسٹڈی کیا جائے کہ مختلف ادوار میں یہ مختلف مذاہب کے پاس رہا ہے، اور اگر آج بھی اس خطے میں ہونے والے حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے، تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ لڑائی صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے؟ اس ویڈیو میں پچھلے 2000 سال میں یروشلم میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیا جائے گا، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ معاملہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نہیں۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ مائی نیم از جواد جاوید اینڈ یو آر واچنگ انڈر لک فیکٹس۔ یہ بات ہے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی، 70 AD، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 70 سال بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے کی۔ اس وقت یروشلم میں جیوز رہتے تھے، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ، جو کہ پہلے بھی ایک بار توڑا جا چکا تھا، آج پھر ٹائٹس نامی ایک رومن ایمپرر کے ہاتھوں دوبارہ توڑا جا رہا ہے۔ ٹائٹس نے یروشلم کے اوپر ایک اتنا بڑا حملہ کیا تھا کہ ایک ہی دن کے اندر تاریخ کی کتابوں کے مطابق 1,33,000 جیوز کو اس نے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کچھ کو غلام بنا لیا، اور کچھ جو وہاں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، ان کو ہمیشہ کے یروشلم چھوڑنا پڑا۔ جن ویورز کو نہیں پتا کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ کیا ہوتا ہے، ان کو میں بتاتا چلوں۔ جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ حیثیت رکھتے ہیں، ویسے ہی جیوز کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ ہیکل سلیمانی حیثیت رکھتا تھا۔ ٹائٹس کے اس حملے کے بعد ہیکل سلیمانی ٹیمپل ماؤنٹ 2 کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی تھی، جس کو آج کی تاریخ کے اندر ویسٹرن وال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی طرف منہ کر کے آج بھی جیوز عبادت کرتے ہیں۔ رومن امپائر نہ عیسائیوں کو پسند کرتے تھے، نہ ہی جیوز کو، اور وہ دونوں کے اوپر مظالم کرتے تھے۔ دوسری جانب کرسچن اور جیوز بھی ایک دوسرے کو کوئی خاص برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ کرسچنز کے مطابق جیوز ہی حضرت عیسیٰ کے سلیب والے واقعے کے ذمہ دار تھے۔ رومنز نے جیوز کو تقریباً یروشلم سے اور فلسطین سے نکال لیا تھا۔ جیوز کو دنیا بھر کے اندر جگہ جگہ پر ہجرت کرنی پڑی، جس کو تاریخ میں ڈائسپورا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 240 سال گزر گئے، اور 312 AD میں رومن ایمپرر کانسٹنٹائن، جس کے نام پر قسطنطنیہ نامی شہر بھی موجود ہے، وہ کرسچن ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کرسچینٹی رومن امپائر کا حکومت کا ریلیجن ہو گیا۔ جیوز کے لیے پریشانی اور بڑھ گئی، کیونکہ کرسچن حضرت مسیح والے واقعے کو آج تک نہیں بھولے تھے۔ 571 AD، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا اس دنیا میں آنا جیوز کے لیے بھی باعث رحمت ثابت ہوا۔ مکہ سے ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ مکہ سے اگر کسی بھی قسم کا حملہ مدینے پر کیا جاتا ہے، تو یہودی، مسلمان اور باقی تمام مذاہب مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ 637 AD، مسلمان اب ایک بڑی طاقت بن چکے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب، جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی 3 بر اعظموں میں حکومت ہو چکی تھی، اور اب مسلمان خالد بن ولید کی سربراہی میں یروشلم کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بیزنٹائن امپائر، جو کہ کنٹینیوشن تھی رومن امپائر، وہ ایک معاہدہ کر کے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، جس کے مطابق مسلمان اب اس علاقے کا کنٹرول سنبھالیں گے، کرسچن اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت خود کریں گے،
وہ پراپرٹی خرید سکتے، بیچ سکتے ہیں، اپنے ریلیجن کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو ایک جزیہ دینے کے مجاز ہوں گے جو کہ زکوٰۃ سے کم ریٹ کے اوپر ان سے لیا جائے گا۔ اسی بیچ جیوز کے بارے میں بھی معاملات طے پا جاتے ہیں۔ جیوز اب یروشلم کے اندر اپنی سیکرٹ پلیس کو وزٹ کر سکتے ہیں، تاہم ان کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دور میں فلسطین اور یروشلم میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صلیبی جنگیں بہت زیادہ خون ریزی پھیلاتی ہیں۔ اس دور میں مسلمان اور کرسچن فوجیں ملٹیپل ٹائم آمنے سامنے آتی ہیں، جس میں بہت جانیں جاتی ہیں، اور اس 78 سال کے عرصے یعنی 1099 سے لے کے 1177 تک زیادہ تر عرصہ کرسچنز کے پاس ہی یروشلم کا کنٹرول رہتا ہے۔ پھر آتا ہے دور صلاح الدین ایوبی کا۔ 1177 AD کے اندر صلاح الدین ایوبی یروشلم کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ 10 سال تک یہ جنگیں جاری رہتی ہیں۔ اس 10 سال کے عرصے میں یروشلم کی حکومت کبھی مسلمانوں کے پاس اور کبھی کرسچنز کے پاس شفٹ ہوتی رہتی ہے، اور آخر کار 1187 AD کے اندر صلاح الدین ایوبی یروشلم مکمل فتح کر لیتے ہیں۔ مسلمان دوبارہ یروشلم کے حکمران بن جاتے ہیں، اور اب کی بار یروشلم پہ مسلمانوں کی یہ حکومت 800 سال یعنی خلافت عثمانیہ تک جاری رہی۔ اب تک بتائی گئی 4000 سالہ یروشلم کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، دنیا کے سب سے قدیم اور بڑے مذاہب یہاں پہ سینکڑوں سال حکومت کر چکے ہیں، اس کو اپنا گھر کہتے رہے، اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جیوز کے بلیف کے مطابق ان کا ایک مسیحا آنا ہے۔ یہ وہی مسیحا ہے جو ان کے بلیفز کے مطابق یروشلم میں ان کا 3rd ٹیمپل تعمیر کرے گا۔ دوسری طرف کرسچنز ہیں۔ کرسچنز کے بلیف کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کا دوسرا نزول بھی اسی علاقے میں ہوگا۔ تیسری طرف مسلمان ہیں جو کہ اس خطے پر تقریباً 1500 سال حکومت کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کے عقائد کے مطابق بھی مکہ اور مدینہ کے بعد ان کے لیے بھی 3rd ہولیسٹ پلیس ان دا ورلڈ مسجد اقصی ہی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، جو مسلمانوں کے نزدیک شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا مسئلہ واقعی صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا ہے، یا مقاصد اس سے زیادہ کچھ اور ہیں؟ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر تاریخ بتانے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو کامنٹ سیکشن کے اندر جا کے مجھے کریکٹ ضرور کر دیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔